Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اور اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ یہ آیت بھی آج لوگ غلط جگہ فٹ کر رہے ہیں۔ یہ آیت کا اصل شان نزول کیا ہے؟ دو قبیلوں میں لڑائی ہونے والی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی رکوائی اور قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھم دو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں تو مت لڑو۔ آج یہ آیتیں جو ہے نا امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے جو فالوورز ہیں ان پہ فٹ کی جاتی ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں فرقوں میں، لا تفرقوا کا مطلب کیا ہے؟ فرقوں میں مت بٹو۔ یہ اس آیت کا مطلب ہی نہیں ہے۔ یہ جو فقہاء کرام کے درمیان اختلاف ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے، نہ یہ وہ اختلاف ہے جو شریعت میں مذموم ہے۔ یہ تو صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا۔ بعض صحابہ رفع الیدین کرتے تھے، بعض صحابہ رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، بعض امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل تھے، بعض امام کے پیچھے فاتحہ کے قائل نہیں تھے۔ تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا اور نبی کے دور میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ نبی نے حکم دیا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھو، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو جب وہ صحابہ راستے میں تھے نماز قضا ہونے لگی، صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے کہا وہاں پہنچ کے پڑھیں گے، بعض نے کہا نہیں یہیں پڑھیں گے۔ تو یہ اختلاف باقی رہا، بعض نے وہیں پڑھ لی، بعض نے وہاں پہنچ کے پڑھی، رائے کا اختلاف ہوا تو نبی نے کسی کو ملامت نہیں کی۔ تو اسی طرح حنفیوں میں، شافعیوں میں، جو اہل سنت والجماعت کے مختلف مکاتب فکر ہیں ان میں بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ دونوں طرف حدیثیں ہوتی ہیں، ایک حدیث کو فالو کر رہا ہے، ایک دوسری حدیث کو فالو کر رہا ہے، ایک قرآن کی آیت کو فالو کر رہا ہے تو ایک حدیث کو فالو کر رہا ہے۔ تو ہر طرف دلائل ہوتے ہیں۔ ہاں یہ اختلاف برا جب ہوگا جب ایک دوسرے پہ تان شروع کر دیا جائے، یعنی ہر وہ چیز جو پھڈے بازی کی طرف لے کر جائے، کیونکہ دو قبیلے پھڈے بازی پہ آ گئے تھے۔ تو جہاں لڑائی کا عنصر ہوگا، مناظروں کے چیلنج، یہ رفع الیدین جو نہیں کرتا وہ سنت کو نہیں مانتا، وہ بخاری کو نہیں مانتا، اور جو جناب رفع الیدین کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ کرنے والوں کو برا بھلا کہیں، اور جو نہ کرنے والے لوگ ہیں وہ کرنے والوں کو برا بھلا کہیں۔ تو یہ جب آپ برا بھلا اور یہ فنٹر گیری جو ہے نا شروع کر دیں گے، اور سورہ فاتحہ جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتا وہ بخاری کی حدیث کو نہیں مانتا، گویا وہ حدیث کا منکر ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ نہ پڑھنے والے پڑھنے والوں کو ملامت کریں کہ یہ جو ہے وہ حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو شخص بھی اس طرح کی کلپ بازیاں کر رہا ہے، جو شخص بھی اس طرح کا میسج لوگوں کو دے رہا ہے کہ اپنے دلائل کو وہ بتاتا ہے کہ یہ زمزم سے دھلے ہوئے دلائل ہیں اور مخالف کے دلائل میں کوئی جان ہی نہیں ہے، وہ سب جھوٹ ہے اور یہ سب دو نمبر ہیں، یہ سب مولوی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، سب مولوی معاذ اللہ چورن بیچ رہے ہیں، اس طرح کی جو باتیں کرے گا وہ اس آیت کا مصداق ہے، کیونکہ وہ امت میں نفرت پیدا کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے ہمیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو جس میں تمہیں متحد رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آپس میں لڑائی مت کرو، آپس میں پھڈے بازی مت کرو۔ اور اللہ نے پھر آگے مثال دی، اس سے بھی یہی مضمون کی تائید ہوتی ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، تم تو آپس میں لڑائی کیا کرتے تھے، دشمن تھے، گھوڑا آگے نکلنے پر پھڈا ہو رہا ہے، پانی پہلے پلانے پر جھگڑا ہو رہا ہے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو فروعی مسائل میں اختلاف کے باوجود بھی ہم آپس میں اگر بھائی بھائی بن کے رہیں تو پھر ہم اس آیت پر عمل کر رہے ہیں، اور فروعی مسائل میں اختلاف کے ساتھ اگر ہم آپس میں پھڈے بازی شروع کر دیں تو پھر اس آیت کے ہم خلاف ہیں۔ تو جو عالم، جو شخص بھی، یا جو اکثر تو علماء نہیں ہیں جو اس طرح کے کلپ بناتے ہیں نا جس سے امت میں لڑائی پیدا ہو رہی ہے، وہ علماء نہیں ہیں، تو جو شخص بھی قرآن و سنت کے نام پہ امت میں لڑائی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے۔